نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راج إليكم قبل يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام اور مختلف جگہوں پہ تشریف فرما اس آج کے پروگرام کو دارالعلوم ختم نبوت عارف والا کی طرف سے جسے نشر کیا جا رہا ہے، ہمارے معزز ماں اور بہنوں، یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ اس دسمبر کے مہینے میں خاص طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو 25 دسمبر کو پوری دنیا عیسائیت میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اور لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا یہ بنیادی ایک خصوصیت حاصل ہے ان کو کہ یہ تمام ملتوں کا جو ملت سماویہ ہے، جیسا کہ دین اسلام ہے، یہودیت ہے اور عیسائیت ہے، ان تینوں ملتوں کا نقطہ اختلاف سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی نقطہ اختلاف ہے اور قرب قیامت یہی نقطہ اتفاق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خاص مشیت کے تحت، اپنی خاص حکمت اور ارادے کے تحت بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا زمین پر اپنا ایک وقت گزارا۔ پھر اللہ نے اسی حکمت کے تحت ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ نے انہیں آسمانوں پر روک کر رکھا، زندہ رکھیں گے جب تک اللہ چاہیں گے۔ پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ دوبارہ زمین پر مبعوث فرما دیں گے، زمین پر نازل فرما دیں گے۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی یہ بنیادی جو خصوصیات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت میں یہ ایک اضافی چیز ہے کہ ان کو اللہ نے 3 ادوار عطا فرمائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 3 دور گزاریں گے۔ ایک دور تو ان کا وہی ہے جس میں وہ دور نبوت کہہ لیجیے یا ذمہ داری نبوت، یعنی جس میں وہ اپنے بحیثیت نبی ہونے کے ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، وہ ان کا دور گزر چکا ہے۔ اس دور میں چونکہ نبیوں کے اندر ایک صفت ہوتی ہے کہ نبی کا ایک ہوتا ہے خود بحیثیت ذات نبی ہونا، اور ایک ہے کہ اس کا واجب الاطاعت ہونا، اس کی بات کا ماننا فرض ہونا۔ یہ 2 دور الگ الگ ہوتے ہیں، 2 چیزیں الگ ہیں۔ نبی بحیثیت نبی تو وہ تا حیات بھی نبی رہتا ہے، وفات کے بعد بھی نبی رہتا ہے، روز قیامت بھی وہ نبی رہے گا۔ نبی اپنے منصب سے معزول نہیں کیا جاتا، لیکن کس وقت نبی کی بات ماننا فرض ہے، کس وقت اس کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کہلواتے ہیں، کس وقت اس کو دیکھنے والے شرف صحابیت سے ہم کنار ہوتے ہیں، ان چیزوں کا تعلق اس نبی کے دور نبوت کے ساتھ ہے۔ یعنی نبی بھی ہو اور اپنے دور میں ہو، جس وقت اس کی تعیناتی کی گئی ہے، جس دور کے لیے اس کی تشکیل کی گئی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور جس میں یہ بحیثیت نبی تشریف فرما تھے، بحیثیت نبی آئے تھے، وہ ان کا دور گزر چکا۔ اس کو دور نبوت کہا جاتا ہے یا دور دائرہ نبوت۔ اب ان کا دوسرا دور شروع ہے، اور دوسرا دور ان کا وہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، جو خدا کی ضیافت میں ہیں، خدا کی مہمانی میں وہاں پر رکے ہوئے ہیں۔ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا دور دور ضیافت ہے، جس میں وہ خدا کی مہمانی میں خدا کے ہاں قیام فرما ہے، وہیں پہ رکے ہوئے ہیں۔ اور ان کا تیسرا دور وہ دور نصرت ہے، یعنی جس دور میں عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی مدد کے لیے زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے، تشریف لائیں گے اور لا کر اس امت کی مدد اور نصرت کریں گے۔ اب ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے یہ بات ذہن میں رہے۔ بعض لوگوں کو اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، وہاں پہ کیا کھاتے پیتے ہیں،
وہاں اگر تقاضۂ بشری کے تحت ان کو واش روم جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں؟ تو یہ سب عقلیات کی بنیاد پر مسلمہ عقائد کو پرکھنے کی ناکام کوشش ہے، اس لیے کہ ہماری عقل اور ہماری فہم کا دائرہ محدود ہے۔ ہم تو اس جسم کی بقا کے لیے کھانے کی طلب مانگتے ہیں کہ کھانا ہوگا تو باقی رہیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کو کھانے کے بغیر زندہ رکھنا چاہے، کھائے پیے کے بغیر، تو 950 سال تک اصحاب کہف کو غار میں اللہ نے زندہ نہیں رکھا، وہ بھی تو بغیر کھائے پیے زندہ رہے، صرف سوئے رہے، نہ ان کو کوئی تقاضۂ بشری لاحق ہوا، نہ کچھ ان کو بھوک پیاس نے ستایا، وہ آرام سے 950 سال تک سوئے رہے۔ تو جو رب حضرات اصحاب کہف کو 950 سال تک غار کے اندر جو ہے وہ زندہ رکھ سکتے ہیں، وہی رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کر قرب قیامت تک ان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی معیوب عیب کی بات نہیں۔ پھر انسان کا آسمان پر جانا بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر آنا ممکن ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے زمین پر اترے اور اتر کر انہوں نے نسل انسانی کی آغاز کیا اور ان کا بنیادی نقطہ بنیادی اکائی بنے، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا بھی ممکن ہے۔ یہ کوئی نو گو ایریاز تو ہے نہیں، اللہ کی پوری سلطنت میں خدا جس کو یہاں رکھنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کی قدرت کے لیے چیلنج ہے۔ اب خدا کی یا تو کہیں یہ حصہ خدا کی خدائی سے باہر ہے، اللہ کی سلطنت اور اللہ کی مشیت سے باہر ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی مشیت سے کوئی حصہ باہر نہیں ہے تو سارے حصے اللہ کی مشیت میں، اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی بادشاہت میں، تو ہر اللہ جس کو جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں سب سے زیادہ قریبی عیسیٰ ابن مریم کے ہوں۔ ہیں تو سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہیں، کوئی نبی آپ کے یعنی دائرہ نبوت سے یا آپ کی عظمت سے شان سے باہر نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی نبی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا ہے۔ قرب بہی مانا کہ آپ سے پہلے وہ ہیں اور ان کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے چلے جانے کے بعد جب قرب قیامت دجال کا فتنہ سر اٹھائے گا تو اس فتنے کو کچلنے کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک سوال بہت یعنی اس کو زور و شور سے اٹھایا جاتا ہے ان منکرین ختم نبوت کی طرف سے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا نبوت کے منافی نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کیا یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی تو دلیل ختم نبوت ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اگر ہمارے پیغمبر کے بعد نبوت جاری ہوتی، کسی بھی درجے میں کسی کو نبوت مل سکتی ہوتی، تو پھر نیا نبی بھیج دیا جاتا۔ اللہ کے خزانوں میں نہ تو افراد کی کمی ہے، نہ باصلاحیت انسانوں کی کمی ہے، اللہ کسی کو بھی زیادہ صفات اور زیادہ قوت دے کر مبعوث فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نئے کو نہیں بھیج رہے، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نیا آنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے پرانے ایک بنو اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیج رہے ہیں کہ نئے نبیوں کا سلسلہ، نئے لوگوں کی پیدائش، نئے نبیوں کی پیدائش یہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب نہ نئی نبوت ملے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، جب یہ چیز ہونے والی نہیں ہے تو لہٰذا اب عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ آئیں گے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کہ وہ نبوت ختم ہو گئی یا نبوت کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہوگا۔ اب اگلی بات کو سمجھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مرسل روایت ہے، فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راج علیکم قبل یوم القیامہ، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قرب قیامت تمہاری طرف دوبارہ نازل کیے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نے عرض کیا، یہ تین ملتوں کا نقطہ اختلاف ہے۔ 3 ملتوں کو اس میں اختلاف ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور وہ اپنی اسی بات پر یہودی آج بھی قائم ہیں، وہ کہتے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ اب عیسائی کہتے تھے وہ قتل تو ہوئے، صلیب دیے گئے، لیکن ان کو اللہ نے پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ دوبارہ قرب قیامت جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ پھر زمین پر تشریف لے آئیں گے، جبکہ ہمارا عقیدہ اہل اسلام کا عقیدہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی نفی فرما دی۔
वमा क़तलूहु यकीनन, यकीनी बात यह है कि ईसा अलैहि सलाम कत्ल नहीं हुए, यहूद का तो रद्द हो गया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, यानी अल्लाह ने उनका रफ़ा कर दिया, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। और दूसरी यहाँ पे कुरान पाक में लिखा है या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का इलैया, ईसा तेरी तवफ़ी मेरे ज़िम्मे है, मैं तुझे मौत दूंगा और मैं तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4 वादे फरमाए। लेकिन अब हमें पहली जो बात समझने की है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं या जिंदा हैं? कादियानियों का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और उनकी जगह पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हयात यानी ईसा अलैहिस्सलाम का डुप्लीकेट बनाकर, मसीह बनाकर या मसीह मऊद बनाकर दोबारा दुनिया में भेजा गया है। कादियानियों का अकीदा तीनों आसमानी मिल्लतों से बिल्कुल हटकर और जुदा करना है। ये बिल्कुल साइड पे इनका अकीदा अहले इस्लाम के साथ है। यहूदियों से कुछ मिलता है, कुछ ईसाइयों से मिलता है, लेकिन अपना इन्होंने एक जुदागाना तशख़्ख़ुस कायम किया। वो जुदागाना तशख़्ख़ुस क्या है? यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों में जो इख्तलाफ था उसको तो शरीयत मुतहरा ने बयान किया। सलीब दिए जाने के यहूदी और ईसाई कायल थे और सलीब पर मरने के भी कायल थे। सलीब दिए जाने के भी यहूदी और ईसाई कायल थे, सलीब पर मरने के भी कायल थे। सिर्फ ईसाइयों का अकीदा थोड़ा सा उसके बाद और था कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा करके आसमानों पर उठाए गए हैं। लेकिन जो यहूदियों का अकीदा था वो ये था कि कत्ल किए गए और बस वो सलीब पर ख़त्म कर दिए गए, वो सच्चे नबी नहीं थे। मुसलमानों का अकीदा ये था वमा क़तलूहु वमा सलबू, ना वो कत्ल किए गए हैं ना सलीब दिए गए हैं। कत्ल और सलीब ये दोनों काम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुए। कत्ल और सलीब दोनों ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये फेल वाकई नहीं हुए। लेकिन कादियानियों ने तीसरा नजरिया पेश किया इससे हटकर, उन्होंने कहा सिर्फ सलीब दिए गए हैं, कत्ल नहीं हुए। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नया नजरिया दिया कि वो सिर्फ उनको सलीब दी गई है, उनको कत्ल नहीं किया गया, वो मरे नहीं है, बल्कि उनको चोरों के दरमियान लटका दिया गया था। फिर आंधी आ गई थी, उसके बाद जो है वो सुबह उनकी ईद फसा थी और सबत का दिन था, तो इस दौरान वो जल्दी उसको फांसी उतारना चाहते थे। खैर, इन्होंने हक से आंखें चुराने के लिए, सीधी और साफ सच्चाई से आंखें चुराने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसके मुत्तबईन ने बहुत ज़्यादा पैंतरे बदले, बहुत ज़्यादा बातों को गड़बड़ की। हत्ता कि जब उनके पास हर बात का फिर अगर जहाँ पे बात का जवाब नहीं बन पाया उस बात के सिरे से इनकार कर दिया। मिसाल के तौर पर जब इन्होंने कहा कि आसमान पर को कैसे जा सकता है, ये तो रास्ते में कुर्रा नारिया है, कुर्रा हारिया है, जमहरीर है, ठंडे रास्ते में ऐसे समुंदर आते हैं बर्फ के और इतनी गर्मी आती है तो इंसान गुजर नहीं सकता खला से, तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे गुजर गए? तो जाबिर से कहा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिराज की रात गुजर कर गए थे, तो वो कैसे गुजर गए? तो फिर जवाब नहीं बन पाते, फौरन कहते मिराज का इनकार कर दिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहा था वो तो ख्वाब था, ख्वाब था, वो हकीकी मिराज नहीं था, तो उसने उस ख्वाब का इनकार कर दिया। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रात को नकल किया, कहा हज़रत अबू हुरैरा को तो समझ ही नहीं है, ये तो बेसमझ आदमी है, मुआज़ हज़रत अबू हुरैरा पर चढ़ाई कर दी। जिस जिस वाक़े का उससे कहा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कैसे उतारे गए, तो कहा जन्नत ये कोई ऊपर आसमानों पर किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि जन्नत मुतलक आराम की जगह होती है कि बंदा किसी कमरे में बैठा आराम कर रहा हो तो उसको वहां से निकाल दे तो कहते हैं जन्नत से निकाला गया। ठीक है, तो हर बात का उसने इनकार करने में आफियत समझी, लेकिन अपने गलत नजरिए को नहीं छोड़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा मान ले, ये नजरिया सही इख्तियार नहीं किया, बल्कि उसके बरक्स कादियानियों का नया नजरिया मुतारफ कराया। और वो नया नजरिया क्या है कि गिलगत में इनको फांसी दी जाने लगी थी ईसा अलैहिस्सलाम को, वहाँ से वो बचते बचाते फिर पेशावर से होते हुए लाहौर, फिर पिंडी से जो है ना वो दोबारा कश्मीर चले गए और 75 साल तक कश्मीर के मोहल्ला खानियार में छुप कर उन्होंने रूपोशों वाली, यानी जिसको कहते हैं ना कि रूपोश फोर्स रूल में आ गया बंदा वो रूपोश हो जाता है, या कोई ऐसा मसला था कि वो सामने नहीं आ सकते थे, तो 75 साल तक वो रूपोशों वाली ज़िंदगी गुजार कर मोहल्ला खानियार श्रीनगर कश्मीर में वो दफन है, वो जिंदा नहीं है। ये है नज़रिया कादियानियों का। अहले इस्लाम का नजरिया यह है कि अल्लाह ने उनको ना काफिरों के हाथ लगना दिए ना किसी और के, चूंकि कुरान कहता है वैज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल का, हमने बनु इसराइल को आपसे रोक दिया, यानी बनु इसराइल के हाथ, बनु इसराइल की तमाम तर इज़ार रसानियाँ वो ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। कफ का मतलब कफ़फ़्तु बनी इसराइल का, हमने बनु इसराइल को आपसे दूर किए रखा।
تو یہ قادیانی کہتے ہیں نہیں، ان کو تھپڑ بھی مارے گئے، ان کے ساتھ پھانسی پہ چڑھایا گیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوڑے لگے، ان کو اوپر تھوکا گیا، گالیاں دی گئیں، ان کو خوب ذلیل کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن کی صحیح سری نصوص کے خلاف ہے۔ اگر قادیانیوں میں سچ مان لیا جائے ان باتوں کو تو اللہ کے قرآن کو جھوٹا ماننا لازم آئے گا۔ ہم اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے، البتہ قادیانی جھوٹے ہیں، ان میں ذرا بھی سچائی والی بات نہیں ہے، یہ سراسر ان کی افواہات ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی اور بغض کی علامت ہے۔ اب آئیے، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جب آسمان پر زندہ موجود ہے اور ان کا اس امت کے ساتھ خاص تعلق ہے، امت محمدیہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص تعلق ہے، ہمارا تعلق ان سے کرسمس ڈے والا نہیں ہے۔ یہ کرسمس ڈے والے حضرات تو وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدا کا بیٹا مانتے ہیں، پھر خدا کا بیٹا ماننے کی وجہ سے لوگوں کو ان کی پیدائش پر خوشخبری دیتے ہیں، حالانکہ خدا کے بیٹے کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تو اللہ تعالیٰ کے بغیر باپ اور بغیر بیٹے کے ہونے کا عقیدہ ہے۔ تو ہم کسی کو کرسمس کی مبارک نہیں دے سکتے بحیثیت مسلمان، کیونکہ کرسمس ڈے کے بارے میں مبارکباد کہنا کہ خدا کے بیٹے کی پیدائش مبارک ہو تو یہ مسلمان کے عقیدے کے منافی ہے۔ انہوں نے رسومات ایڈ کی ہے، اس کو ایک رسم بنا لیا 25 دسمبر کو کہ یہ چونکہ ان کا نظریہ ہے، یہ پولس مسیح نے دیا ہے۔ پہلے شروع والی عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا یا خدا کے بیٹا ہونے کا عقیدہ پہلے نہیں تھا، یہ عقیدہ ان کو پولس مسیح نے دیا ہے، اور اس پولس کی وجہ سے ابھی تک اسی عقیدے پہ چل رہے ہیں، اسی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو بہرکیف مسلمانوں کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں، ہمارا مسلمانوں کا بحیثیت مسلمان چونکہ سب نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں ختم نبوت کی برکت سے کوئی نبی فوت نہیں ہے جس پر ہم مس نہیں ہے، ہماری لسٹ میں ہماری لسٹ پوری ہے۔ جو اللہ کے سچے نبیوں کی لسٹ ہو سکتی ہے وہ ساری ہمارے پاس ہے، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ان نبیوں کا ہم نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ نے نازل کیے وہ برحق ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو قادیانی ہیں ان کی لسٹ ابھی تک چل رہی ہے، چونکہ یہ اجرائے نبوت کے قائل ہیں، ان کے بھی لسٹ چل رہی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل کنارہ کش امت ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی نئے کو چیک کرنے کی پرکھنے کی، ہمارے ہاں تو کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ان کو بہت سے واسطہ پڑا، انہوں نے دروازہ توڑا، جو ہی انہوں نے ختم نبوت کا توڑنے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ شاید اب بند کھل گیا ہے، اب سارے نبی بن جائیں گے، تو پھر انہی کے مذہب میں نور احمد کابلی، عبداللہ سمبڑیالوی، عبداللہ تیمہ پوری اور یہ فلاں گنا چوری اور یہ طرح طرح کے تقریباً مولوی چراغ جموی 10 کے قریب لوگوں نے قادیانی کی زندگی یا اس کے قریب ہی میں دعوی نبوت کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں، اور دلائل سارے وہی جو مرزا قادیانی کے تھے۔ جن دلائل سے مرزا قادیانی لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، تو وہ کہتے یہ ہمارے اوپر بھی فٹ آتے، ہم بھی وہی ہیں، ہمارے اگر تیرے اندر ساری علامات پائی جا رہے تو ہمیں تو اس سے 2 ہاتھ زیادہ علامات پائی جا رہی۔ تو بہرکیف انہوں نے نبوت کے ایک پر ہیبت منصب کو، نبوت کے ایک باوقار عہدے کو قادیانیوں نے رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات کیا ہوں گی؟ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر دوبارہ آئیں گے، آخرانے کی ان کی مہمات میں سے کیا ہے؟ ان کی جو سب سے پہلی اہم ترین مہم جس کے بارے میں اس امت کو طاقت نہیں دی گئی وہ دجال کا قتل کرنا ہے۔ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ اس فتنے کے ساتھ اس امت کو ٹکرانے کی طاقت نہیں دی گئی۔ دجال اپنی شیطانیت کے باعث بہت بڑی آزمائش ہوگا امت مسلمہ کے لیے۔ بقیہ تو تمام فتنوں سے یہ امت ہر طرح کے فتنوں سے نہ صرف بردآزما ہوتی ہے بلکہ قوت علم سے، قوت دلیل سے، ہر الہادی فتنہ ہو، چاہے وہ کسی کا نظریاتی فتنہ ہو یا کسی کا کوئی علمی ہو یا سیاسی ہو، چاہے وہ عسکری طور پر بھی ہو، یہ امت ہر فتنے سے عہدہ برا ہوتی ہے اور ان سے نمٹتی ہے۔ لیکن دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ اس سے لڑنے کی ہمیں طاقت نہیں دی گئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے اور وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ ان کا ایک خصوصی شرف ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ اب دوسری چیز، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کسر صلیب کے لیے، صلیب کو توڑنے کے لیے۔ اس پر قادیانی بڑے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لوگ کہیں گے حضرت ہمیں کوئی نماز پڑھاؤ کر ٹھہرو ذرا میں صلیبیں توڑ کر آ جاؤں، تو وہ چرچوں کو اوپر لگے، دنیا میں ہزاروں چرچ ہیں، ہزاروں دنیا میں مندر ہیں، تو عیسیٰ یعنی عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک صلیب کو پکڑیں گے اور توڑتے پھریں گے، ایک ایک صلیب کو پکڑیں گے اور توڑتے پھریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے وہ عیسائی جو ہے جتنے بھی وہ صلیبیں توڑنے میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو کافی وقت ضائع ہو جائے گا۔
یہ بات کو گھمانے کی ایک سازش ہے. کسر صلیب سے صلیب ہے، یعنی جو صلیب کی پرستش کی جاتی ہے. عیسائی صلیب کو کیوں پوجتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر پھانسی دی گئی. عیسائی صلیب کو اس لیے پوجتے ہیں نا کہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ عقیدہ باقی رہے گا، تو صلیب ٹوٹ گئی نا. کسر صلیب کا یہ تو مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو ان کا جو عقیدہ تھا ان عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ہماری خاطر چڑھ گئے ہیں، یہ سارے کفارہ ہو گیا، پوری عیسائیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. پھر معلوم نہیں ہے کہ ان عیسائیوں کی بھی عقل پہ کیسے پردہ پڑا ہوا ہے. اگر عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہوا ہے تو انڈیا، امریکہ میں، یورپ میں جیلیں کیوں بنائی ہوئی انہوں نے؟ جیل تو نہیں ہونی چاہیے. عیسائی ملکوں میں، عیسائی ریاستوں میں تو جیل کا تصور نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی قانون کا تصور ہونا چاہیے. وہ سارے ویسے معاف ہے نا. وہ اگر کوئی کرمنلز ہیں، کوئی جرائم بھی کرے تو ان کو کہنا کچھ نہیں چاہیے، چونکہ ان کے سارے جب جرائم کا، ساری غلطیوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق دے کر جا چکے ہیں، تو پھر تو کسی جیل اور عدالت کا عیسائی ملکوں میں کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرکیف اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جیل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہماری جگہ پہ صلیب پر چڑھ گئے اور ہم سب کا کفارہ ہو گیا. اگر ان سب کا کفارہ ہو چکا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جب صلیب ہی نہ رہی، وہ دعوی جھوٹا ہو گیا، تو ان کا کسر صلیب ہوا یا نہ ہوا کہ جس صلیب پر وہ اعتماد کر کے بیٹھے تھے کہ یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ صلیب ہمیں بچا لے گی، یہ صلیب کے یہ جو بھی ان کے فائد و ثمرات یا جو ان کے ذہن میں خیالات اور اعتقادات تھے، وہ سارے اعتقادات ختم ہو جائیں گے اور کسر صلیب ہو جائے گی اور وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے. خنزیر کے قتل سے کیا مراد ہے؟ جب یہودی بھی ایمان لے آئے، عیسائی بھی ایمان لے آئے، تو مسلمان تو خنزیر نہیں کھاتے. جب مسلمان خنزیر کھاتے نہیں ہے تو قتل کرنے کا مطلب ہے خنزیر خوری ختم ہو جائے گی. خنزیر کا استعمال کیا جانا، کھایا جانا بحیثیت خوراک کے یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمان خنزیر نہیں کھاتے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ یہودی بھی خنزیر، مسلمانوں کے بعد خنزیر نہیں کھائیں گے. بلکہ ایک عیسائی ہے جے ایس پال، اس کی کتاب اس مرزا قادیانی کے بارے میں جو لکھی اس نے، اور اس کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع بھی کیا محاسبہ قادیانیت کی دوسری جلد میں، مولانا اللہ وسعت صاحب نے اس میں بھی عیسائیوں کے جو رسائل ہے پادریوں کے، اس میں بھی وہ بڑی حیرت سے کہتا ہے کہ یہ جو کسر صلیب ہے، اگر صلیب عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آ کر ہمیں منع کر دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے میں صلیب نہیں دیا گیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تو ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم چھوڑ دیں گے صلیب کو. جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہم لکڑی کیوں پوجے؟ دوسرا کہتا ہے خنزیر خوری، تو خنزیر خوری کہہ رہے یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، مسلمان تو نہیں کرتے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں نہ کرو یا مسلمان کہیں گے چھوڑ دو، تو ملتوں کے ایک کرنے کے لیے، باہم اتفاق اور اتحاد کے لیے ہم یہ بھی چھوڑ دیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تو ہمارا تو خنزیر کھائے بغیر کون سا گزارا نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ خنزیر خوری بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر جب وہ دنیا کو، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، یعنی قتل دجال، کسر صلیب، قتل خنزیر، اور پھر دنیا میں قیام عدل، تو قیام عدل کے ساتھ جب دنیا بھر دیں گے، اس عدل کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ نظام کائنات پہ ہوگا. جہاں پہ عدل ہو وہاں کے جانور بھی عدل کا لحاظ کرتے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ شیر اور بکریاں ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، کوئی شیر کسی بکری کو نہیں ڈرائے گا، نہ اس سے بکری خوفزدہ ہوگی. سانپوں کے ساتھ بچے کھیلیں گے، سانپ بھی کچھ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ریاست کے نظام عدل کا اثر صرف انسانوں پر نہیں پڑتا، بلکہ وہ جانوروں، حیوانات اور بہائم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے وقت حضرت مہدی کے ساتھ مل کر جب یہ کائنات میں، ملک دنیا بھر میں نظام عدل قائم کریں گے تو اس عدل کی برکت سے سانپ ڈسنا چھوڑ دیں گے، شیر چیر بھاڑ کرنی چھوڑ دیں گے. یہ دونوں کام ختم ہو جائیں گے. قادیانی کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی جو تھا وہ مسیح تھا، تو پھر ایسا کریں، اس سانپوں کو تو اب نہیں ڈسنا چاہیے، کیونکہ اصلی مسیح کے آنے کی تو علامت ہی ہے کہ اس کے بعد سانپ نہیں ڈسیں گے، اس کے بعد شیر کاٹ پیٹ نہیں کریں گے. تو چند قادیانیوں کو چند سانپوں کے ساتھ کمروں میں بند کر دیا جائے، دیکھتے ہیں ان کا عقیدہ باہر آتا ہے یا قادیانی باہر آتے ہیں. دونوں چیزیں دم توڑ جائیں گی، اس لیے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ان کے نظریات ہیں. تو عیسیٰ نبی علیہ السلام کی مہمات میں سے پہلی مہم قتل دجال، دوسری مہم کسر صلیب، تیسری مہم ان کی ہوگی قتل خنزیر، یعنی جو خنزیروں کا قتل کرنا، چوتھی ان کی مہم ہوگی زمین پر نظام عدل کا قیام، زمین پر عدل کو قائم کرنا. اور وہ زمین پر اتنا عدل قائم کر دیں گے، وہ فرماتے کہ جب وہ زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقات اور اموال دینے کے لیے نکلیں گے تو لا یقبل احد، کوئی لینے والا نہیں ملے گا. صدقہ خیرات لوگ لے کر نکلیں گے. اب تو صدقہ خیرات جیب میں اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ چور و ڈاکو کو بر وقت دے کر بندہ اپنی جان چھڑا سکے. یہ وہ دور نہیں ہے.
اس دور کی ایک علامت یہ ہوگی کہ اس میں مال اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، برکت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ صدقہ خیرات لے کر دینے کو نکلیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ صدقہ اتنا عام ہو جائے گا، لینے والا سب صاحب نصاب ہوں گے تو صدقہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وجود یہ علامت قیامت ہے، یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ بڑی بڑی جو قیامت کی علامات ہیں نا، جیسے وہ مشرق سے دھوئیں کا نکلنا، دعوت الارض کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، اسی طرز پر جو ہے وہ کیا نام اس کا دجال کا آنا، تو مشرق سے یا ثنا یمن سے آگ کا نمودار ہونا، تو اس طرح وہ بڑی بڑی جو علامات ہیں، انہی علامات کی طرز پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پر آئیں گے کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، یہ بھی ذہن میں رہے، وہ کسی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آ رہے، بلکہ وہ خود متبع شریعت محمدیہ ہوں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے تابعداری کرنے والے ہوں گے، اس ملت سے باہر نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ایک ضمنی سوال بھی یہ سمجھتے چلیں، قادیانیوں کی طرف سے ایک بہت، جب مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ مسیح موعود کا دعویٰ کیا اور جب ان پر مسلمان اس کی تکذیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے، جتنے بھی اللہ کے سچے رسول گزرے، جیسا کہ کتب تفاسیر میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت بعد والوں نے جھٹلایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں نے جھٹلایا۔ تو یہ تو انسانوں کی سنت چلی آ رہی ہے، طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، تو اگر مرزا قادیانی کو جھٹلا دیا تو کیا حرج والی بات ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھے، سابقہ امتیں نبیوں کی تصدیق کی پابند تھی اور ہم تکذیب کے پابند بنائے گئے ہیں۔ سابقہ امتوں کا جھٹلانا غلط تھا کہ ان کے پاس سچے آتے تھے، تو سچوں کا جھٹلانا غلط تھا، تو ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے پاس سچوں نے تو نہیں آنا، جھوٹوں نے آنا ہے، تو جھوٹوں کو تصدیق کرنا غلط ہے، ان کا تکذیب کرنا غلط تھا، ہمارا تصدیق کرنا غلط ہے، اس لیے کہ ان کا دور ایسا تھا جس دور میں جھوٹے آتے رہتے تھے اور وہ اپنا اپنا کام کرتے تھے، اور وہ سچے آتے تھے، ان پر وہ سچوں پر ایمان لاتے تھے، جھوٹوں سے بچ کر چلتے تھے۔ اور ہمارے والے دور میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا سچا نہیں آنے والا، اب جو بھی نیا اور مدعی نبوت ہوگا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ تو ہم تکذیب کے پابند بنائے گئے ہیں، سابقہ امتیں سچوں کی تصدیق کی پابند بنائی گئی تھی، انہوں نے تصدیق کی بجائے تکذیب کی، وہ بھی انہوں نے بھی غلط کیا، اور ہم اگر جھوٹوں کی تکذیب کی بجائے ان کی تصدیق کرنے شروع کر دیں تو پھر ہم نے بھی غلط کیا، پھر دونوں نے اپنے جہنم کا یعنی کام کیا۔ ان کا تکذیب کرنا غلط تھا اور ہمارا تصدیق کرنا غلط ہے، ہم تصدیق نہیں کر سکتے، یہ ہمارا یعنی شریف فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ اِنَّهُ سَيَكُونُ مِن بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے بعد 30 یا 30 سے زیادہ کذاب اور دجال آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن تم یہ بات یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو انتظار سچوں کا نہیں ہے، سچوں کا انتظار ہو تو بندے کا پیروی کا خیال ہوتا ہے، ہمیں جھوٹوں کا نہ انتظار نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے ملنے کا، لیکن آ جائے تو ہم بیدار ضرور ہیں کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اچھا، ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نبی آنا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قادیانی اس معاملے کو یہ رنگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی دیکھو انتظار میں تم بھی ہو، انتظار میں ہم بھی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارا انتظار ابھی باقی ہے، ہمارا پورا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے، تم کہتے ہیں ابھی نہیں آیا، بس یہی مسئلہ کرے ہمارا تمہارا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا انتظار تو ابھی ختم نہیں ہوا، ختم تو تب ہوتا نا جب آنے کے بعد تمہیں سکون مل جاتا، تمہیں سانپ ڈسنا چھوڑ دیتے، تمہاری کو اپنی ریاست قائم ہو جاتی، کوئی دنیا میں سلطنت ہوتی، یہاں پہ لوگ مال دے کر نکلتے اور وہ آگے سے قبول کرنے والا کوئی نہ ملتا، لیکن تم تو ابھی تک خود مال بھیک مانگتے پھر رہے ہو، A to Z چھوٹے سے لے کر بڑے قادیانی تک، حتیٰ کہ وہ لطیفہ بنا ان کا ایک ہے مبشر کالو، ان کا مناظر ہے مبشر کالو، اس نے کہا کہ قبر کے اندر قادیانی سے ہر احمدی، اس نے کہا احمدی قادیانی مسلمان نہیں ہے، یہ مرزائی ہے، محمدی اور احمدی یہ مسلمانوں کا لقب ہے، قادیانیوں کا لقب نہیں ہے۔ لیکن اب اس نے کہا کہ ہمارے ہر احمدی سے قبر میں 2 سوال ہوتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے کہ تم نے تبلیغ کی تھی، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا چندہ دیا تھا، یعنی اگر چندہ نہیں دیا تو قبر میں ہی کام معاملہ، قبر میں گڑبڑ ہو جاتا ہے ان کا۔ تو قبر کا سوال جواب بھی بدل دیے، چندے کی خاطر انہوں نے اللہ کے پورے نظام کو الٹا سیدھا کرنا شروع کر دیا، گھمانا شروع کر دیے، اور قبر کے سوالات بھی تبدیل کر دیے۔ تو یہ
عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات ہیں آنے والے کی، اس کے دور میں تو چندہ مانگنا تو دور کی بات، لوگ لے کر ڈھونڈیں گے جو چندہ لینے والے مل جائیں، صدقہ لینے والے مل جائیں، لیکن صدقہ لینے والا کو نہیں ملے گا۔ تو اب یہ صفت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ لیکن مرزا قادری اس کے باوجود یہ کہتا ہے میں تو کیا، میرے بعد ممکن ہے 1000 مسیح بھی آ جائے۔ کتنے مسیح آ جائے؟ 1000 مسیح بھی آ جائے۔ جب 1000 مسیح کے آنے کا مرزا ابھی تک قائل کو کہہ رہا ممکن ہے بعد میں کوئی ایسا ہے جس پر حدیث کے ظاہری الفاظ بھی پورے آتے ہوں، جو جس میں بادشاہت ہے، جس میں حکومت ہے۔ میں فقیر تو یہ بادشاہت کا لے کر نہیں آیا، میں تو اس بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا، کوئی اور آ سکتا اس کے بعد یہ بادشاہت ہو اور وہ اس کام کو چلائے آگے، خدائی کاروبار کو وہ شروع کرے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر ہم ایک مسیح کے منتظر ہیں تو قادیانی آنے کے بعد بھی 9999 مسیحوں کے منتظر بیٹھے، ان کے ہاں مزید ابھی ایک کم 1000 مسیح اور آ سکتے ہو، کہہ میرے بعد 1000 مسیح اور آ سکتا ہے۔ چلو ایک انہوں نے بنا لیا، اپنا ہے نہیں اللہ کی طرف سے، یہ بنا لیا ایک، پیچھے بھی 9999 حادثات کے لیے قادیانی تیار رہے۔ ہم مسلمانوں نے ایک ہی کا انتظار کرنا ہے، اور اس کا بھی ہم انتظار اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری شریعت میں کوئی کمی ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار اپنی شریعت کے کسی تشنہ پہلو کی تکمیل کے لیے نہیں کر رہے، اور نہ کسی ہمارا کوئی مسئلہ اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے۔ صرف ایک دجال کا مسئلہ، نہ بھی دجال ہے نہ عیسیٰ ہے، اب نہ دجال ہے نہ عیسیٰ۔ اب قادیانی یہ بھی عموماً سوال کرتے ہیں امت کے اوپر اتنے حالات آ گئے، ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ امت کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ امت جہاں بھی جائے اپنے حالات خود ڈوبے گی، خود ابھرے گی۔ اس میں اتنی صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے، ان کو اتنا شعور دیا گیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے حوادث میں خود مبتلا ہوگی اور خود ہی حوادث سے اللہ کے فضل و کرم سے عہدہ برا ہوگی۔ ان کو اپنے معاملات نمٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ملت اور جس شریعت پر ہمیں چھوڑ کر گئے، آپ نے فرمایا ترکتکم علی ملۃ لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی ملت پر اور ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب ہمارے دن تو روشن ہے ہی ہیں، راتیں دنوں سے زیادہ روشن ہیں، تو اب ہمیں کسی آسمانی رہنمائی کی، کسی نئے نبی کی رہنمائی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بحثیت رہنما کے نہیں آ رہے، عیسیٰ علیہ السلام بحثیت معاون اور ناصر کے آ رہے ہیں۔ تو 3 دور ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے، پہلا ان کا دور نبوت ہے، دوسرا دور ضیافت ہے، اور تیسرا دور نصرت ہے۔ دور نبوت میں وہ اپنا وقت گزار چکے، کہہ گئے۔ دور ضیافت میں وہ اللہ کے پاس رکے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس آرام فرما رہے ہیں، قرب قیامت نازل ہوں گے۔ اور دور نصرت ان کا وہ ہے جب نازل ہو کر زمین پر دوبارہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احیاء کے لیے، آپ کے ساتھ تعاون کے لیے اور آپ کے دین کے تعاون کے لیے، اسی دین پر عمل کرتے ہوئے وہ دجال کو قتل کریں گے، عدل کو قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، اور اتنا مال تقسیم کریں گے کہ کوئی مال لینے والا نہیں ملے گا۔ تو یہ علامات ہیں اللہ کے سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو حضرت عیسیٰ کا آنا یہ متواترات میں سے ہے، امت کے اجماعی مسائل میں سے ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع السماء یا قرب قیامت نزول کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو، محدثین کا اصول یہ ہے یجب العمل بہ من غیر بحث عن رجالہ، جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے اس کے رجال سے بحث نہیں کی جاتی، اس پر عمل کرنا، اس اعتقاد کو اپنانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو امت مسلمان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر اور وہ موجود ہے، قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ قرب قیامت نہیں، یوم القیامہ نہیں ہے، بلکہ قرب یوم القیامہ، یوم قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور لا کر دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس فتنے کے مد مقابل مدد اور نصرت کریں گے کہ جس فتنے سے ٹکراؤ کی اس امت کو طاقت نہیں دی گئی۔ قادیانی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول دونوں کے منکر ہیں، حیات کے بھی منکر ہیں، وہ ان کے صرف توفی کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کی زندگی باقی نہیں رہی، ان کی صرف توفی ہے، تو وہ چونکہ توفی کے قائل ہے، اور ہم مسلمان صرف توفی قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں توفی ان کی ہوگی، ان کی وفات آئے گی، ان پر موت آئے گی، لیکن ابھی نہیں، جب وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو پھر فوت ہوں گے۔ اب وہ کہتے ہیں پھر اگر موت ابھی آنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، تو پہلے رافیو کا الیہ ہوتا، توفی بعد میں ہوتا۔ تو یہاں پہ 2 باتیں ذہن میں رکھے، ایک تھا یہودیوں کا عقیدہ
اور ایک تھا عیسائیوں کا عقیدہ. عیسائیوں کا عقیدہ الوہیت تھا، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، توفی کا و رافع کا الیہ. اب توفی کا و رافع کا الیہ میں قادیانیوں کا یہ کہنا کہ توفی کا کو مقدم پھر کیوں کیا گیا، اسے مؤخر کرنا چاہیے تھا. ہم کہتے ہیں مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی کا قتل کرنا ایک بات ہے اور نبی کو خدا کا شریک ٹھہرانا یہ دوسری بات ہے. تو بڑا جرم خدا کا شریک ٹھہرانا یا قتل کر رہا ہے؟ شریک ٹھہرانا ہے. تو جب شریک ٹھہرانا بڑا جرم ہے تو اللہ پہلے بڑے جرم کی نفی کرے گا، انی متوفی کا، ہم انہیں وفات دیں گے. تو جب وفات آ گئی تو الوہیت کا عقیدہ ختم ہو گیا کہ الہ پہ تو وفات نہیں آتی، الہ پر موت نہیں آتی. جب الوہیت کے مطابق الہ پر موت نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا الوہیت کا عقیدہ انی متوفی کا کہ لفظ نے ختم کر دیا کہ آپ کی توفی ہم کریں گے، آپ کو موت ہم دیں گے. تو اس عقیدے کا رد پہلے کرنا ضروری تھا، اس لیے پہلے لفظ توفی لایا گیا. دوسری کوشش تھی یہودیوں کی، ان کی کوشش تھی کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، رافع کہہ لیا میں ان کو اوپر اٹھا لوں گا، یعنی قتل سے بھی بچاؤں گا اور تمہارے عقیدے کو بھی توڑوں گا. عیسائیوں کا عقیدہ جو ان کی کیا کہتے ہیں الوہیت کا بن چکا ہے، اس کو لفظ توفی سے توڑ دیا. اور ان کی جو کوشش تھی کس حوالے سے کہ ان کو قتل کرنے کے حوالے سے، اس کوشش کو اللہ نے رافع کا الیہ سے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، ختم کر دیا. اب قادیانی یہاں پہ لوگوں کو ایک دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں جو قتل ہو رہا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا، رافع کا الیہ سے مراد ان کے درجات کا بلند ہونا ہے. بلندی درجات ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر رہے تھے. یہ بھی انتہائی بے وقوفوں والی بات ہے. کو آگے وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، آگے بل یعنی اضرابی آ رہا ہے جو ما قبل کی نفی کر رہا ہے، استدراک کر رہا ہے قبل کا کہ پہلے جو کہا گیا وہ بات غلط ہے. پہلے والی وما قتلوہ یقیناً وہ بالکل قتل نہیں کیا گیا، پھر کیا کیا گیا بل رفع اللہ علیہ، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہ اللہ کا رفع کرنا، کیا قتل اور رفع یہ جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا شہید قتل ہونے کے بعد اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے؟ درجات کو تو قتل ہو نہیں رہا، پیچھے قتل کا فعل واقع ہو رہا ہے حصی وجود پر، اور وہ بھاگے ہوئے حصی وجود کے پیچھے. انہوں نے پھانسی پر یا لٹکانے کی یا پھندے پر یا سلیب پر لٹکانے کی کوشش کی تو ایک جسم کو لٹکانے کی کوشش کی ہے. کوئی ایسے تو نہیں کہتا اس کا درجات کو ہم نے لٹکا دیا ہے، یعنی وہ بندہ باہر بیٹھا ہوا ہو بڑے پرسکون اور یہ جو عالم اور مفتی کا اس کا منصب اس کو ہم نے پھانسی دے دی. یہ کون سی پھانسی ہے بھائی کہ بندے کے درجات کو پھانسی دے دی جائے؟ یہ تو کوئی پھانسی نہیں ہے. اسی طرح یہودیوں کا یہ نظریہ اور عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلکہ قادیانیوں کا نظریہ کہ ان کے درجات کی بلندی دی گئی، یہ سراسر حقائق سے آنکھیں چرانے والی بات ہے، حقائق سے نظریں پھیرنے والی بات ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی دے دیے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے جائیں تلوار کے ساتھ یا زندہ رہیں، ان کے درجات تو ہمیشہ اللہ کے ہاں بلند ہیں. نبی کے درجات نہ تلواروں سے نیچے جاتے ہیں نہ اوپر جاتے ہیں، شہادت کے درجے کے ساتھ تو اضافہ ہوتا ہے، اس درجے میں کمی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ بات چل رہی ہے قتل مسیح کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی، اور اللہ نے اسی کی نفی کر کے فرما دیا وما قتلوہ یقیناً، یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو بلند کر لیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا زمین سے. اب یہ ہجرت ہوتی نا، ہجرت اللہ کی طرف سے جو نبیوں کا مسنون عمل ہے ہجرت کا، تو ہجرت پوری کائنات ہمارے لیے اس میں فرق ہے، حدود کا، لمٹس کا، ہم نے کس ملک میں جانا ہے کس ملک میں نہیں جانا، کہاں پر. اللہ کے لیے تو کوئی نہیں، اللہ کے لیے تو زمین و آسمان سب اس کی ملک ہے. یہ وقت کا، یہ لیل و نہار، یہ گھڑیوں کا چلنا، یہ سارا انسانوں کے لیے ہے. اللہ تو وقت کی قید سے بھی آزاد ہے، اللہ کسی وقت کا پابند نہیں ہے، کسی جہت کا پابند نہیں ہے، سمت کا پابند نہیں ہے. اللہ جس کو جہاں چاہے ہجرت کروائے کروا دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف کروائی، اور منوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت زمین سے آسمان کی طرف کروا دی. ادھر بھی مشرکین مکہ گھیرا ڈال کر کھڑے ہیں، اس لیے تو آسر میں انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کا زیادہ قریبی ہوں. کئی وجوہات سے، صرف ایک وجہ یہ نہیں کہ زمانہ قریب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کو بھی گھیرا ڈالا گیا، اللہ نے ہجرت کروا دیا، آسمان کی طرف لے گئے. رسول اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرا ڈالا مشرکین مکہ نے، اللہ نے ہجرت کروائی، مدینے میں لے گئے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جو معاملات پیش آئے، جو ان کے ساتھ یہود و نصارہ نے دشمنی کی، یہود نے وہی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی، یہود نے ان کی دشمنی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طرز پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے جیسے وقائع حیات پیش آتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، وہ آسمان پہ رکے ہوئے ہیں، رہائش پذیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ بلائے گئے اور آپ نے جا کر پورے عالم بالا کو دیکھا.
تو اس لیے فرمایا کہ انا اولناس بعیسی ابن مریم، میں عیسی ابن مریم کے زیادہ قریبی ہوں، کہ جو حالات و واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آتے رہے وہی حالات و واقعات ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتے رہے۔ تو امت محمدیہ کا عیسیٰ علیہ السلام سے بہت قریبی تعلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے قریبی جوڑ ہے اس امت کا۔ اور ٹوٹل امتیں بھی تین ہیں، ملتیں بھی تین ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان، نہ کوئی چوتھی ملت نہیں ہے۔ یہ جو بنے پھر رہے ہیں یہ ملت نہیں ہے، یہ محض ایک نا تفرقہ ہے، محض ایک دھرم ہے کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے، وہ 3000 ہو جائیں 10,000 ہو جائیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اصل جو ملتیں ہیں اللہ کی طرف سے آسمانی ملتیں وہ ٹوٹل تین ہیں، ایک یہودیت کی، عیسائیت کی اور دین اسلام کی۔ ان تین ملتوں میں قیامت کے قریب اللہ ان کو مدغم کر دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ کیوں؟ میں نے شروع میں عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام تمام ملتوں کا نقطہ اختلاف ہے، نقطہ، تو وہی نقطہ اتفاق بنیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پر اختلاف ہے، یہودی انہیں قتل کرنے کے در پہ ہوئے، وہ انہیں اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے، انہیں کذاب سمجھ کر وہ قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو الوہیت میں شریک کرتے ہیں۔ مسلمان نہ یہودیوں کو پیچھے لا کر کذاب مانتے ہیں، نہ عیسائیوں کو پیچھے لا کر خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ خدا کا بندہ اور رسول مانتے ہیں کہ وہ کون ہے، خدا کے بندے اور رسول۔ تو اب ان تینوں باتوں میں سے صحیح بات کس کی ہے، اس کا فیصلہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر فرمائیں گے۔ جب آ کر کہیں گے میں تو انی عبداللہ اتانی الکتاب، میں تو اللہ کا بندہ تھا، مجھے کتاب دی گئی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہودیوں کا عقیدہ بھی ختم ہوا، عیسائیوں کا عقیدہ بھی ختم ہوا۔ ان کی رسالت سے، ان کے نبی ہونے سے یہودیوں کی غلط فہمی دور ہوئی کہ وہ نبی نہیں تھے، اور ان کے خدا کا بندہ بن کر نسل انسانی کے سامنے وفات پانے سے ان کا عقیدہ الوہیت بھی ٹوٹ جائے گا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لیں گے۔ تو سارے اہل کتاب کا ایمان لانا یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ کتب احادیث میں بھی موجود ہے اور اس طرح قرآن پاک میں بھی موجود ہے، دیگر جو اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے رفع کا تذکرہ، اور اسی طرح امت کا اجماع بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات کا قائل ہے، منکر ہے، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کا، سنت متواترہ کا اور امت کے اجماع کا منکر ہے۔ اس اجماع کا منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں بھی پہلے 12 سال تک مسلسل عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل رہا، اور 12 سال تک وہی مجھ پر مسلسل بارش کی طرح آتی رہی، تب جا کر میں نے اس عقیدے کو چھوڑا۔ یعنی یہ واحد ایسا قادیانیوں کا بنایا ہوا ڈیٹ قسم کا نبی ہے کہ جس سے بات چھڑوانے میں اللہ کو 12 سال لگے وہی بھیجنے میں، 12 سال تک کوشش کرنی پڑے گی اپنی بات سے پھر جائے، ہٹتا نہیں ہے۔ ایسے ضدی اور ہٹ درم کو تو لوگ مدرسے میں نہیں رکھتے، کسی ادارے میں نہیں رکھتے، اور اللہ پھر بھی اس کو سلسلہ نبوت میں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ خود قادیانیوں کی غلط فہمیاں ہیں، ان کی بدگمانیاں ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل مرزا غلام قادیانی کو نبی بنایا، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور در حقیقت ایک فری محسن تحریک ہے۔ قادیانیت ایک محسونی تحریک ہے جس کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر امت کے اندر ایک نیا انتشار پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اس نے مختلف دعوے کیے، کبھی پنڈت رودر گوپال بنا، کبھی ہندو بنا، کبھی سکھ بنا، کبھی فلاں، بلکہ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ساری محنتیں مسلمانوں کے مقابل ہوتی ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو جب اس مرزا قادیانی کا سکھ اور ہندو ہونے کا بھی دعویٰ ہے تو مسلمانوں سے جھگڑا ختم کر دیں۔ 150 سال سے ہمارا سر کھا لیا آپ نے کہ ہم مسیح موعود ہیں، فلاں ہیں، تو آپ کچھ عرصہ یہودیوں اور ہندوؤں اور سکھوں کا بھی دماغ خراب کرو، ان کے اندر جا کر اپنی محنت کرو کہ ہم پنڈت رودر گوپال ہیں یا ہم امیر الملک جے سنگھ بہادر ہیں، تاکہ کچھ دوسرے مذاہب کو بھی تمہاری کرتوتوں کا پتہ چلے کہ تم ہمارے لیے کتنا درد سر بنے ہو۔ لیکن بہرکیف امت مسلمہ اس فتنے کو پہچان چکی ہے۔ قادیانیت اسلام کے خلاف ایک یہود و نصارہ کی منظمہ میسونی سازش کا نام ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی کرسمس کی کوئی مبارکباد نہیں، اس لیے کہ کرسمس ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے نظریے میں عیسیٰ علیہ السلام بالکل ان کا وجود مبارک ہے کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک ہی بنایا میں جہاں کہیں ہوں۔ اینما کنت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں، پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، اللہ نے میرے ساتھ برکات ہی برکات رکھی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اپنی ذات میں مبارک ہی مبارک ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ واپس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد اور نصرت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
چونکہ ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا معاملہ حضرت عیسیٰ اور ان کی سے پڑے گا آگے جا کر، اس وقت ان کی امت سے واسطہ پڑا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف کتابیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں، ان کا مطالعہ کرے۔ بالخصوص ہمارے مختوم حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ خیر الامم فی حیات عیسیٰ ابن مریم، یہ تقریباً تمام علماء کو اور تمام طبقات، زندگی کے طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو علامہ صاحب کتاب الاستبصار اور الاستفسار پر جو مقدمہ لکھا ہے عیسائیت کے بارے میں، اسے تفصیل سے پڑھنا چاہیے، چونکہ جب تک بندہ عیسائیت کو نہ پڑھے، 3 مذہب ہے نا مین، اگر دنیا کے تمام چھوٹے بڑے فتنوں اور فتنیوں سے واقفیت چاہتے ہیں تو یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو بندہ تسلی سے پڑھ لے، سب انہی 3 کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں، اور کسی کا کوئی الگ سے ورژن نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی پریشانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔